یہ محسن صاحب کی اس ملت جعفریہ پہ احسان ہے اور نہ کبھی بھولنے والا احسان ہے، اور الحمدللہ کہ ان کے فرزند ارجمند آج ہم میں موجود ہیں اور ذکر فضائل و مصائب اہل بیت سے آپ کو مستفید فرمائیں گے۔ جناب سید عقیل عباس نقوی آف ڈیرہ غازی خان، فرزند اہل جناب حماد اہل بیت سید محسن نقوی صاحب، اور ان کے بعد ننا عالم مولانا، میں یہی کہوں گا کہ ننا خطیب سید محمد علی نقوی صاحب پڑھیں گے۔ جناب سید عقیل عباس نقوی صاحب آف ڈیرہ غازی خان۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، بشیرن المسدد نذیرن المؤید المصطفی الامجد محمود الاحمد ابوالقاسم المحمد وَأَهْلَ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ۔ خاندان زہرا پہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں سارے۔ ہم میں سے ہر انسان کسی نہ کسی رنگ میں، ہم میں سے ہر انسان کسی نہ کسی ڈھنگ میں، ہم میں سے ہر انسان کسی نہ کسی طور پر، ہم میں سے ہر انسان کسی نہ کسی موڑ پر، ہم میں سے ہر انسان کبھی نہ کبھی گھر میں، ہم میں سے ہر انسان کبھی نہ کبھی سفر میں، ہم میں سے ہر انسان کبھی نہ کبھی حضر میں، ہم میں سے ہر انسان کبھی نہ کبھی کنج میں، ہم میں سے ہر انسان کبھی نہ کبھی محفل میں، ہم میں سے ہر انسان کبھی نہ کبھی بزم میں، ہم میں سے ہر انسان کبھی نہ کبھی رزم میں، ہم میں سے ہر انسان کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں مقروض ہے آل محمد کے احسانات۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ اس لیے جس انسان کی لوح ضمیر پر یا تختی دیدہ و دل پر آل محمد کے احسانات کا کوئی ایک بھی نقش محفوظ ہو، وہ صلوات قرض سمجھ کے نہیں بلکہ فرض سمجھ کر ادا کرے۔ اللہ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، پوری توجہ جہاں جہاں پہ تشریف فرما ہے، تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے، میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام۔ پوری توجہ، میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام۔ پھر سنو یہ لفظ، میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے، میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔
ایک صلوات اتنی بلند پڑھیں جتنا آل محمد ذہنوں میں بلند ہو سکتے ہیں. اللہ کل تک کچھ اور چہرے موجود تھے، کل تک کچھ اور خطیب موجود تھے، اور ایسے خطیب موجود تھے جن کو وقت ٹھہر کے اور ہوائیں سانس روک کے سنا کرتی تھی. ہم پوری زندگی بھی اگر کوشش کرتے رہیں تو ان کی خاک پا کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، لیکن آل محمد کا دروازہ ایسا سخی دروازہ ہے، اتنا کریم دروازہ ہے کہ جس نے بھی خلوص سے کچھ مانگا ملا ضرور. پہلا لفظ اتنے بڑے مجمع میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ کی توجہ شامل حال رہی اور آپ نے سماعتوں کے دریچے کھول کے رکھے تو پوری امید سے ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ جتنی دیر تک آپ کی سماعتوں کے تاج محل کے مکفل دریچوں پر دستک دوں گا، آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے. اگر پہلا لفظ سمجھ میں آ گیا تو پوری مجلس کا لطف آئے گا، اگر پہلا لفظ ہی ضائع ہو گیا پھر آپ جانے اور علی بادشاہ جانے. پہلا لفظ کہہ رہا ہوں اتنے بڑے مجمع میں کہ 18,000 عالمین میں، اللہ کی بنائی ہوئی اس پوری کائنات میں، سورج چاند ستاروں اور سیاروں سے مزین اس کائنات میں، چرند پرند حیوانات انسانات اور نباتات سے بھری ہوئی اور اٹی ہوئی اس دنیا میں، اللہ کی بنائی ہوئی اس پوری کائنات میں جس انسان کا چہرہ دیکھ کر کافر کو بھی اللہ یاد آ جائے اسے علی کہتے ہیں. اسے علی کہتے ہیں. بسم اللہ، بڑی مہربانی. پوری کائنات میں جہاں جہاں میں تشریف فرمائیں، جس انسان کا چہرہ دیکھ کر کافر کو بھی اللہ یاد آ جائے اسے علی کہتے ہیں. قبلہ، جس انسان کا زچا خانہ تعمیر کرنے والے معماروں کو خالق کی طرف سے تعمیر کی کم سے کم اجرت نبوت عطا ہو اسے علی کہتے ہیں. بڑے نوازش. اسے علی کہتے ہیں. قبلہ، علی اسے کہتے ہیں جو وحشی کو انسان بنانے کا گر جانتا ہو. علی اسے کہتے ہیں جو انسان کو مسلمان بنانے کا ہنر جانتا ہو. علی اسے کہتے ہیں جو مسلمان کو سلیمان بنانا جانتا ہو. علی اسے کہتے ہیں جو سلیمان کو فخر سلیمان بنانا جانتا ہو. علی اسے کہتے ہیں جو ذرے کو شمس بنائے اور شمس کو اپنی محبت سے لبریز کر کے شمس تبریز بنائے اسے کہتے ہیں علی. لفظ کہہ رہا ہوں پوری توجہ. علی اسے کہتے ہیں. قبلہ، علی اسے کہتے ہیں جو جتنی دیر تک زمین پر رہے تو محمد کی دعا بن کے حیات کرے اور جتنی دیر تک آسمان پر رہے محمد سے خدا بن کے بات کرے. اسے کہتے ہیں علی. کیا کہنے، جو زمینوں پر ہو. یا علی جان تیرے کیا کہنے، کئی دفعہ جو زمین پر ہو تو محمد کی دعا بن کے حیات کرے اور آسمان پر ہو تو محمد سے خدا بن کے بات کرے اسے علی کہتے ہیں. قبلہ، شاہ شمس تبریز سے کسی نے پوچھا تھا 24 گھنٹے یا علی کا ورد کرتا ہے، کبھی سوچا بھی ہے کہ قبر میں جائے گا، نکیرین آئیں گے، سوالات پوچھے جائیں گے، فشار قبر ہوگا، عذاب قبر ہوگا، وہاں پہ کیا جواب دے گا؟ یہاں پہ 24 گھنٹے یا علی کا ورد کرتا ہے. تو اس شخص کی طرف ہلکا سا دیکھ کے، ہلکا سا تبسم اپنے ہونٹوں میں سجا کے پورے جلال میں شاہ شمس تبریز نے بس اتنا کہا تھا کہ فشار قبر کو ایسا نٹھال کر دوں گا. پوری توجہ جہاں جہاں پہ تشریف فرما ہے، لفظ کوئی ضائع نہیں جانا چاہیے. میں پورے معیار پہ پڑھنے کی کوشش کروں گا، آپ پورے معیار پہ سننے کی کوشش کریں. فشار قبر کو ایسا نٹھال کر دوں گا، میں مشکلوں کی طبیعت بحال کر دوں گا. فشار قبر کو ایسا
نہ ڈھال کر دوں گا میں مشکلوں کی طبیعت، علی کے ملنگ کا جواب، میں مشکلوں کی طبیعت، علی کے موالی کا جواب، میں مشکلوں کی طبیعت، علی کے چاہنے والے کا جواب، میں مشکلوں کی طبیعت، علی کے بھکاری کا جواب، میں مشکلوں کی طبیعت، سگے کوئے علی کا جواب، میں مشکلوں کی طبیعت بحال کر دوں گا، میں مشکلوں کی طبیعت بحال کر دوں گا، علی کے نام نے جرأت وہ دی کہ زیر لحد میں خود فرشتوں پر کوئی سوال کر بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ فشار قبر کو ڈری ہوئی اور سہمی ہوئی ماؤں کی اولادوں، مت ڈرایا کرو ہمیں کسی قبر سے، کسی عذاب سے، کسی دہشت گردی سے، کسی نشانے سے۔ ہم تو پرورش ہی موت کی گود میں پاتے ہیں۔ فشار قبر کو ایسا نہ ڈھال کر دوں گا، میں مشکلوں کی طبیعت بحال کر دوں گا، علی کے نام نے جرأت وہ دی کہ زیر لحد میں خود فرشتوں پر کچھ سوچ جب گئے تھے سرے عرش مصطفیٰ۔ اس دنیا کی بات ہم نہیں کرتے قبلہ، اس دہر کی بات ہم نہیں کرتے، اس زمانے کی بات ہم نہیں کرتے، نہ نہ نہ، کچھ سوچ جب گئے تھے سرے عرش مصطفیٰ، کچھ سوچ جب گئے تھے سرے عرش مصطفیٰ، آواز کے حجاب میں دراصل کون تھا؟ آواز کے حجاب میں دراصل کون تھا؟ اس دنیا کی بات نہیں قبلہ، اس دہر کی بات نہیں، اس زمانے کی بات نہیں، اس جہان آب و گل کی بات نہیں، نہ نہ نہ۔ کچھ سوچ جب گئے تھے سرے عرش مصطفیٰ، آواز کے حجاب میں دراصل کون تھا؟ آواز کے حجاب میں دراصل کون تھا؟ آواز کے حجاب میں دراصل کون تھا؟ دراصل کون تھا؟ منبر کی سیڑھیوں پہ نہ رتبے تلاش کر معراج میں بتا کے بلا فصل کون تھا؟ بڑی مہربانی۔ منبر کی سیڑھیوں پہ نہ رتبے تلاش کر، منبر کی سیڑھیوں پہ علی کا رتبہ گھٹانے والوں، علی کا رتبہ خدا سے پوچھو۔ تم لاکھ گھٹاؤ علی نہیں گھٹتا۔ جس کی شان میں قرآن قصیدے پڑھے تم کیا گھٹاؤ گے؟ منبر کی سیڑھیوں پہ نہ رتبے تلاش کر، معراج میں بتا کہ بلا فاصل کون تھا؟ علی بادشاہ کی اپنی مرضی ہے، کسی کی سمجھ میں آنا چاہے آئے، کسی کی سمجھ میں نہ آنا چاہے نہ آئے، کوئی زبردستی تو نہیں نا قبلہ؟ سمجھ میں آنا چاہے تو مٹی سے بہلنے والے بہلول کی سمجھ میں آ جاتا ہے، اور سمجھ میں نہ آنا چاہے تو بڑے سے بڑا انٹلیکچوئل کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا فلاسفر کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا سائنسدان کیوں نہ ہو، علی سمجھ میں آتا ہی نہیں، ٹکرے مار مار کے مر جائے گا، کتابیں پڑھ پڑھ کے مر جائے گا، مطالعہ کر کر کے مر جائے گا، لیکن آخری وقت بیان یہی دے گا کہ لکھ لو یہ میری ڈیتھ سٹیٹمنٹ ہے، یہ میرا حلفیہ بیان ہے کہ یا پوری کائنات علی نے خود بنائی یا علی کے سامنے بنائی گئی۔
بادشاہ کی اپنی مرضی چاہے تو کسی کی سمجھ میں آئے. ازل سے عقل کا اندھا علی مولا کو کیا جانے. صحیح ہے نا قبلہ؟ سمجھ میں آنا چاہے تو آ جائے, نہ آنا چاہے تو نہ آئے. مسئلہ ہی ختم کرو. دو ہستیوں پر سوچو گے یا بھٹک جاؤ گے یا بہک جاؤ گے. ایک اللہ, ایک علی. ازل سے عقل کا اندھا علی مولا کو کیا جانے کہ خوشبو کا مقام و مرتبہ موج صبا جانے. توجہ 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 کہ خوشبو کا مقام و مرتبہ موج صبا جانے. نہیں بھٹکو, نہ بھٹکو, نہ بہکو, نہ سوچو, نہ غور کرو. یہی ایک بات اپنے دل کے سمجھانے کو کافی ہے. علی کیا ہے, خدا کیا ہے, علی جانے. علی کیا ہے, خدا جانے. میں نے ایک خواب دیکھا کیوں, میں نے ایک خواب دیکھا. سکوت چھا گیا ہے, اللہ جانے کیوں. میں نے ایک خواب دیکھا. خواب دیکھنے پر پابندی کسی دور میں کوئی بھی عائد نہیں کی گئی. نہ آپ پر کوئی پابندی ہے, نہ مجھ پر, نہ کسی اور پر. بعض اوقات مجلس میں ہی آدمی سو جاتا ہے اور سوتے میں خواب میں پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتا ہے. ذاکر نہیں جگا سکتا کیونکہ پابندی کوئی نہیں ہے خواب میں. میں نے بھی خواب دیکھا. دنیا کا کوئی قانون, کوئی آرڈیننس, کوئی مملکت, کوئی دستور اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ خواب پر پابندی لگائی جائے. نہ ہی آج تک پابندی لگائی گئی کہ اگر آج کے بعد کوئی خواب دیکھے گا تو اس کو اتنے سال بامشقت قید سزا دی جائے گی. نہیں ہوا نا. تو میں نے بھی خواب دیکھا, اور خواب میں انسان جو کچھ چاہے دیکھے, کوئی پابندی نہیں. یہاں کا خواب دیکھے, وہاں کا خواب دیکھے, جو بھی مرضی ہو وہ دیکھے. میں نے بھی خواب دیکھا, لیکن سناؤں گا صرف ایک شرط پہ کہ جب تک آخری آدمی تک دونوں ہاتھ بلند کر کے بیدار ہو کے آسمان شگاف نعرہ نہیں سنائی دے گا. مل کے نعرہ حیدری. اجازت ہے میں خواب شروع کروں؟ اجازت ہے قبلہ؟ میدان حشر خواب میں دیکھا ہے ایک دن. دیکھتا ہوں کون سمجھتا ہے, کون بولتا ہے, کون چپ رہتا ہے, کون بیدار ہے, کون سویا ہے. میدان حشر خواب میں دیکھا ہے ایک دن. کچھ مطمئن تھے, کچھ کی تو حالت خراب تھی. اگر ساتھ ساتھ آپ چلتے رہے, یقین کریں کہ دلوں میں نقش ہو جائے گی علی بادشاہ کی محبت اور مودت, اگر آپ نے پوری توجہ سے یہ خواب سنا. میدان حشر خواب میں دیکھا ہے ایک دن. کچھ مطمئن تھے, کچھ مطمئن تھے, کچھ کی تو حالت خراب تھی. کام آ گیا تھا 14 وسیلوں کا اعتماد. کام آ گیا تھا 14 وسیلوں کا اعتماد, ورنہ دماغ تھا نہ ہی تابع جواب تھی. کام آ گیا تھا 14 وسیلوں کا اعتماد, ورنہ دماغ تھا نہ ہی تابع جواب تھی. میں نے پلٹ کے دیکھا جو میدان حشر میں منظر وہ سامنے تھا کہ صورت عذاب تھی. منظر وہ سامنے تھا کہ صورت عذاب تھی. کون سا منظر تھا, کیسا منظر تھا؟ منظر وہ سامنے تھا کہ صورت عذاب تھی. منظر وہ سامنے تھا کہ صورت عذاب تھی. ایک بے وسیلہ دوڑتا پھرتا تھا حشر میں. 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 لب پر بخن بخن تھا, بغل میں کتاب. ایک بے وسیلہ میدان حشر خواب میں دیکھا ہے ایک دن. کچھ مطمئن تھے, کچھ کی تو حالت خراب تھی. کام آ گیا تھا 14 وسیلوں کا اعتماد, ورنہ دماغ تھا نہ ہی تابع جواب تھی. میں نے پلٹ کے دیکھا جو میدان حشر میں منظر وہ سامنے تھا کہ صورت عذاب تھی. ایک بے وسیلہ دوڑتا پھرتا تھا حشر میں. لب پر بخن بخن تھا, بغل میں کتاب تھی. وہ چیختا تھا میری عبادت کا اجر دو. وہ چیختا تھا میری عبادت کا اجر دو.
میں مانتا نہیں میری نیت خراب تھی، وہ چیختا تھا میری عبادت کا اجر دو، میں مانتا نہیں میری نیت خراب تھی، آخر صدائے ہاتف غیبی ہوئی بلند، وہ ایک صدا جو محور صد انقلاب تھی، وہ ایک صدا جو محور صد انقلاب تھی، وہ ایک صدا جو محور صد انقلاب تھی، کوئی ثبوت صدق ولد ہے تو پیش کر۔ آخر صدائے ہاتف غیبی ہوئی بلند، وہ ایک صدا جو محور صد انقلاب تھی، کوئی ثبوت صدق ولد ہے تو پیش کر، میرے ولی کی کوئی سند ہے تو پیش کر، کوئی ثبوت صدق ولد ہے تو پیش کر، میرے ولی کی کوئی سند ہے تو پیش کر، تیرے گناہ کی کوئی حد ہے تو پیش کر، تجھ سا کوئی عدو احد ہے تو پیش کر، اے غاصب حقوق جناب امیر سن، اے غاصب حقوق جناب امیر سن، ٹوٹی ہوئی کمان ثقیفہ کے تیر سن، بو جہلو بو لہب کے حقیقی وزیر سن، اے زلف اقتدار کے بوڑھے اسیر سن، یہ ایک راز مصدر حرف و کلام ہے، یہ ایک راز مصدر حرف و کلام ہے، یہ ایک راز مصدر حرف و کلام ہے، حب علی نہ ہو تو عبادت حرام۔ بسم اللہ۔ اے غاصب حقوق جناب امیر سن، ٹوٹی ہوئی کمان ثقیفہ کے تیر سن، یہ ایک راز مصدر حرف و کلام ہے، حب علی نہ ہو تو عبادت حرام۔ باپ ابو الفضائل، بیٹی ام المصائب، 2 یا 4 لفظ مصائب کے مجلس کی تکمیل کے لیے انشاءاللہ کل تفصیل سے مجلس سناؤں گا آپ کو۔ رسول کی حدیث ہے نا کہ علی تم فضائل کے باپ ابو الفضائل، بیٹی ام المصائب۔ فرمان ہے میرے چوتھے معصوم کا، 5ویں معصوم کا فرمان ہے، جناب باقر العلوم کا، جس کسی مومن یا مومنہ کی کوئی دعا کسی بھی عبادت سے قبول نہ ہوتی ہو، معصوم فرماتے ہیں کہ اسے چاہیے اپنے گھر میں ایک مجلس کا اہتمام کرے، جو ذاکر یا خطیب اس مجلس سے خطاب کرے اس پر فرمائش کرے کہ تو اہل اکبر کے مصائب سلام۔ پوچھا گیا آقا کوئی خاص بات؟ باقر رو کے فرماتے ہیں جہاں اہل اکبر کے مصائب پڑھے جائیں وہاں اور کوئی آئے یا نہ آئے 4 ضرور آتے ہیں۔ پوچھا گیا مولا کون کون سے 4؟ باقر رو کے فرماتے ہیں پہلا میرا بیمار بابا سجاد، آ کے مجلس کے آخر میں بیٹھ جاتا ہے، جب کوئی مومن چیخ مار کے روتا ہے اہل اکبر کے مصائب سن کے، اس وقت میرا بابا آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس مومن کے قریب آتا ہے، مجلس کی مٹی اپنے بالوں میں ملا کے آسمان کی طرف منہ کر کے آہستہ سے سجاد کہتا ہے بار الہ
بار الہا اس مومن نے میرے اکبر کو گرتے دیکھا نہیں. سلامت سلامت. بار الہا یہ سن کے رو رہا ہے. اس کی جو بھی دعا ہے قبول کر. باقر فرماتے ہیں پردے میں بیٹھی ہوتی ہے میری 4 سال کی پھوپھی سکینہ, جو اٹھ کے کہتی ہے بار الہا یہ میرا وہ بھائی ہے جس نے شام کے بازار میں بھی تجھ سے کچھ نہیں مانگا تھا. اس کی دعا قبول کر, دعا قبول ہوتی ہے. پہلا فرمان. دوسرا فرمان ہے بی بی زینب عالیہ کا. بی بی فرماتی ہیں ذاکر کو چاہیے کہ میرے بیٹے علی اکبر کے مصائب زیادہ نہ پڑھے. پوچھا گیا بی بی کیوں؟ بی بی رو کے فرماتی ہیں جب کوئی ذاکر علی اکبر کے مصائب پڑھے, کوئی مومن یا مومنہ نہ روئے, مجھ زینب کا دل دکھتا ہے. بی بی زینب عالیہ کا فرمان ہے کہ میرے بیٹے علی اکبر کو یوں رویا کرو جیسے ضعیف اور نابینا ماں جوان بیٹے کی میت پہ روتی ہے. آج سے بہت پہلے, بہت سال پہلے ایک قافلہ گیا تھا قبر حسین کی زیارت کے لیے. اس وقت قبر حسین کا مجاور تھا شیخ مہدی. قافلہ کربلا پہنچا, شیخ مہدی نے وہاں پہ مجلس پڑھی. قافلے والوں نے فرمائش کی شیخ مہدی آج ہمیں قبر حسین پہ علی اکبر کی مجلس پڑھ کے دکھا. شیخ مہدی نے حسین کی زری پکڑ کے یوسف کربلا کے مصائب پڑھے. اتنا گریا ہوا پورا قافلہ غش کھا گیا. شیخ مہدی غش میں گر پڑا. غش کے عالم میں دیکھا زمانے کا رسول ہے, امامے کے پیچ گردن میں, آستینیں الٹی ہوئی, گریبان چاک, پاؤں میں نالین نہیں, زلفوں میں خاک. رسول دوڑتے آ رہے ہیں, قریب آئے, پیچھے بطول ہے. آواز شیخ مہدی, شیخ مہدی ضرور پڑھنا تھی علی اکبر کی شہادت. آہا آہا سلامت رہو. ضرور پڑھنا تھی علی اکبر کی شہادت. مولا اگر کچھ غلط پڑھا ہو تو معافی چاہتا ہوں. رسول کہتے ہیں میں رسول ہو کے بتلاتا ہوں جتنا پڑھا ہے پڑھا بھی کم ہے, پڑھا بھی صحیح ہے, تو مولا پھر کیوں نہ پڑھوں. آوازی جب سے تو نے علی اکبر کی شہادت پڑھی ہے کبھی حسین کربلا میں بے ہوش ہو جاتے ہیں, کبھی زینب شام میں بے ہوش ہو جاتی ہے, کبھی میں اور زہرا کربلا آتے ہیں. سلامت رہو سلامت رہو سلامت. شرم کر کے نہ رو بھائی, یہی بہت ہے. 3 دن سے مجلس سے سن رہے ہو, تمہارا اس وقت یہاں پہ بیٹھنا معجزے سے کم نہیں. جب سے تو نے علی اکبر کے مصائب پڑھے ہیں کبھی حسین کربلا میں بے ہوش ہو جاتے ہیں, کبھی زینب شام میں بے ہوش ہو جاتی ہیں. تجھے معلوم نہیں ہمیں اکبر کتنا پیارا تھا. شاہ جی آخری لفظ کہہ رہا ہوں مصائب کا. جب سال کی قید نبھا کے چادر اسلام کو خمس میں دے کے واپس آئی ہے نا مدینے, بی بی زینب نانا کے روزے پہ آ کے دہلیز پہ بوسہ دے کے بی بی زینب نے آہستہ سے کہا زمانے کا رسول, زمانے کا رسول, زمانے کا رسول, باغی کی ضعیفہ بہن سلام کہتی. میرا ایمان ہے رسول کمر تک باہر آئے. زینب بیٹا ہوا ہی شام سے. آوازی نانا بچ گیا تیرا دین. آوازی زینب میرے قریب آ, میں تیرے سر پہ بوسہ دوں. 4 قدم بی بی زینب پیچھے ہٹی. آہستہ سے آوازی نانا میرا سر زخمی ہے. آوازی زینب بیٹا بتلا کون کون سے موڑ پہ کون کون سا ظلم ہوا. آخری لفظ کون کون سے موڑ پہ کون کون سا ظلم ہوا. بی بی زینب کہتے سارے ظلم نہیں بتلاتی. نانا تیری رسالت کی قسم, نانا بابا کی امامت کی قسم, نانا اماں کی عصمت کی قسم, نانا حسین کی غربت کی قسم, اتنی قسمیں کھا کے سارے ظلم نہیں بتلاتی. بس اتنا کہتی ہوں پچھتائے گا وہ ظلم جو زینب پہ نہیں ہوا. سارے ظلم
میں کہتی ہوں نانا پچھتائے گا وہ ظلم جو زینب پہ نہیں ہوا. پھر بھی زینب بیٹلا بتلا تو صحیح کون سے موڑ پہ سب سے زیادہ تکلیف ہوئی, کون سے موڑ پہ سب سے زیادہ ظلم ہوا. بی بی زینب کہتی ہے کہ نانا سننا چاہتا ہے تو پھر سن. 36 شہروں میں 72 بازاروں میں 144 گلیوں میں 288 موڑوں پر نانا جتنے ظلم ہوئے سب بھول جاؤں گی. ایک ظلم قبر کی دیواروں تک رلائے گا. زینب بیٹا کون سا ظلم؟ آوازی نانا ان 36 شہروں میں 72 بازاروں میں 144 گلیوں میں 288 موڑوں پر نانا میں اس طرح ہوتی تھی اور علی اکبر کا قاتل دن میں 9 مرتبہ میرے محمل کے گرد چکر لگا کے مسکراتا تھا.